اور عام عبادات میں کیا کیا شامل ہے؟ ہر اچھا عمل جس کے پیچھے اللہ کی رضا مقصود ہو، محبت کے ساتھ کیا ہوا ہو اور ڈرتے ہوئے کیا ہو، امید بھی ہو اور خوف بھی ہو، اس میں اسم جامع لکل ما یحبہ اللہ ویرضاہ، ہر چیز جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے نا وہ کرنا عبادت ہے، ہر چیز پر عبادت میں آ جاتا، 24/7 کا ہر عمل عبادت ہے اگر نیت اچھی ہے، اللہ کی رضا مقصود ہے۔ چلیے یہاں تک کس کو بات سمجھ میں آ گئی؟ اور کہاں اشکال ہے؟ سوال کر سکتے ہیں آپ، المتعبد بھی، یعنی ٹولز ہیں۔ مثلاً آپ چاہتے ہیں اللہ راضی ہو جائے مجھ سے، تو اب آپ اس وقت کیا سوچتے ہیں؟ اچھا میں کچھ کروں، ٹھیک ہے نا، کیا کروں؟ اچھا میں کسی بیمار کو جا کے وزٹ کرتا ہوں، اس کی خبر گیری کرتا ہوں۔ تو اب آپ نے سوچا، پھر آپ اٹھے، آپ نے سواری پکڑی، آپ وہاں گئے، تو یہ جو کچھ راستے میں استعمال ہوا اس رضا حاصل کرنے کے لیے کیا ہے؟ یہ سارے متعبد بھی۔ آپ کی گاڑی کیا ہے؟ جس سے آپ نے نیکی کا ایک کام کر لیا، اس کو اس کام میں لگا دیا۔ وہ جو حدیث میں آتا ہے نا 3 طرح کے گھوڑے ہیں اور گھوڑا اجر کا باعث ہے، تو وہ گھوڑا ذریعہ بن گیا نا کس چیز کا لیے؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، ایک اچھے کام کے لیے آپ چلے۔ 2 نیتیں اللہ ہی کی رضا کے لیے ہو، مثلاً مجھے جنت ملے، مجھے اللہ کا چہرہ نصیب ہو، یہ 2 اکٹھی کرنا تو ٹھیک ہے، لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ دنیا میں مجھے شہرت ملے، اور خاص طور پر جو دین کا کوئی کام ہو اس میں یہ کہ دنیا کے فائدے ہو کہ چلیں کلاس میں چلتے ہیں، وہاں کچھ اور لوگوں سے دوستی ہوگی اور ان کو ہم اپنے بزنس کا بھی انٹروڈیوس کرا دیں گے، تو اس طرح کلاس بھی اٹینڈ ہو جائے گی اور بزنس بھی فلرش کر جائے گا۔ ہاں، ان سے کیوں ملنا چاہتے ہیں آپ؟ پرانی دوستوں سے ملاقات ہوگی، یہ کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ اللہ کی خاطر، یہ دین والے، ورنہ کیا دوستوں کی کمی ہے؟ دوست تو اور بھی بہت ہوں گے، لیکن ان دوستوں سے کیوں ملنا چاہتے ہیں؟ اللہ کی خاطر۔ تو جو اللہ کی خاطر کسی سے ملنا چاہتا ہے اس کا اجر کیا ہے کوئی اجر؟ عرش کے سائے تلے اس کو جگہ ملے گی، ٹھیک ہے؟ تو ان 2 نیتوں کے کمبائن کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ پھر آپ نے اسی کے لیے اپنا عمل چینج کر دیا، یہ بھی نہیں کرنا، رائٹ؟ بس جو کر رہے ہیں وہی کر رہے ہیں، اگر دل میں کوئی خیال آئے بھی تو کہ پہلے بھی اللہ کے لیے کر رہے تھے، اب بھی اسی کے لیے کر رہے ہیں، میرا اس سے کوئی سروکار نہیں، کون آیا اور کون نہیں آیا۔ اب عبادت کی اہمیت کیا ہے؟ جیسے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ عبادت اللہ کا حق ہے، آسمان اور زمین کے رہنے والوں پر اللہ کا حق ہے کہ وہ اس کی عبادت کریں اور کسی کو بھی اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہرائیں، اکیلے اسی کی عبادت، یہ کہ اس کی اطاعت کی جائے اور نافرمانی نہ کی جائے، اس کا ذکر کیا جائے، اسے بھولا نہ جائے، اس کا شکر ادا کیا جائے، ناشکری نہ کی جائے، یہ سب عبادت ہی کا حصہ ہے۔ اور دنیا میں عبادت کا حقدار صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، جن سے بھی مانگا گیا ان میں سب سے زیادہ سخی وہی ہے، جو بھی کسی کے مالک ہوئے وہ ان میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، جتنے بھی دینے والے ہیں وہ ان میں سب سے زیادہ کرم نوازی کرنے والا ہے، جتنے بھی فیصلہ کرنے والے ہیں ان میں سب سے زیادہ انصاف کرنے والا وہی ہے۔ سب اچھے نام اور بلند صفات اسی کے لیے ہیں، بہت زیادہ بخشنے اور بے حد رحم فرمانے والا۔ اور اس کے علاوہ بھی اس کی بے شمار صفات ہیں، تو جس کی اتنی صفات ہیں پھر ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم اس کے آگے جھک جائیں۔ یہ اللہ کا حق ہے کیونکہ وہی دے رہا ہے، وہی کھلاتا ہے، وہی پلاتا ہے، وہی پیدا کرنے والا ہے، اسی کی طرف جانا ہے ہمیں، تو پھر ہمیں اس کے آگے جھک بھی جانا چاہیے۔ معاذ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا میں ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے گدھے پر سوار تھا، اور اس گدھے کا نام عفیر تھا، بعض لوگ اپنا نام عقیرہ رکھتے ہیں اسی سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے معاذ، کیا تم جانتے ہو کہ اللہ کا اس کے بندوں پر کیا حق ہے اور بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے؟ میں نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا بندوں پر اللہ کا حق یہ ہے کہ وہ صرف اس کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، اور بندوں کا اللہ پر حق یہ ہے کہ جو کوئی اس کا شریک نہ ٹھہرائے اسے عذاب نہ دے، یعنی جو شرک نہ کرے اس کو عذاب نہ دے۔ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، کیا میں لوگوں کو اس کی بشارت نہ دے دوں؟ آپ نے فرمایا لوگوں کو اس کی بشارت نہ دو ورنہ وہ خالی توکل کر کے بیٹھ رہیں گے کہ ٹھیک ہے بخشے گئے ہم۔ تو اللہ کا حق ہمیں ادا کرنا ہے، شرک نہیں کرنا، اسی کے آگے جھکنا ہے۔ جب اللہ نے ہی سب کچھ بنایا تو پھر اللہ ہی کا حق ہے کہ اس کی عبادت بھی کی جائے۔ اور اس میں آپ دیکھیے کہ ہم عبادت کر کے اللہ پر کوئی احسان بھی نہیں کرتے، یہ دراصل اس لیے کرتے ہیں کہ وہ ڈیزرو کرتا ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ اور یاد رکھیے جو شخص جتنا زیادہ اللہ کو پہچانتا ہے اتنا ہی وہ زیادہ اللہ کی عبادت کا حق ادا کر پاتا ہے۔ اللہ کی پہچان کے بغیر اللہ کی عبادت کا حق ادا نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ کی پہچان ضروری ہے عبادت کے لیے۔ جو جانتا ہی نہیں کہ اللہ کون ہے وہ کیا عبادت کرے گا؟ وہ کس کے آگے جھک رہا ہے؟ اگر ہم جانتے ہی نہیں کہ اس کے ہم پر کتنے احسانات ہیں تو پھر ہم محبت کے ساتھ عبادت نہیں کر سکیں گے۔ تو یاد رکھیے عبادت کی قبولیت کی بھی کچھ شرائط ہیں، ٹھیک ہے؟ عبادت کی قبولیت کی کچھ شرائط ہیں۔ عبادت اللہ کا اپنی مخلوق پہ حق ہے اور اس کا فائدہ انہی کی طرف لوٹتا ہے۔ تو ایک ہوتی ہے مومن کی عبادت، کیا ہے؟ مومن کی عبادت،
مومن کی عبادت کیسی عبادت ہوتی ہے؟ ان طریقوں کے ساتھ عبادت جو اس نے مقرر کی ہے، مشروع کیا مطلب مقرر کی ہے، اور یہی عبادت قبول ہے۔ یعنی اللہ کی عبادت کون سی قبول ہوتی ہے؟ جو ان طریقوں کے مطابق ہو جو اللہ نے مقرر کیے ہیں۔ مثلا اگر کوئی شخص نماز پڑھے لیکن اپنی مرضی کے کام کرے، اس میں اپنی مرضی کا سجدہ اور رکوع کرے، تو ایسی نماز قبول ہے یا نہیں؟ نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نماز نہیں پڑھ رہا۔ ٹھیک ہے، تو پہلی ہے مومن کی عبادت، دوسری ہے بدعتی کی عبادت، بدعت کرنے والے کی۔ اور جس نے اللہ اکیلے کی عبادت ان طریقوں کے بغیر کی جو اس نے مقرر کی ہے تو وہ بدعتی ہے اور اس کی عبادت ریجیکٹڈ ہے۔ بدعت کے متعلق کیا حکم آتا ہے کہ ہر وہ کام جس پر ہمارا حکم نہیں وہ کیا ہے؟ رد ہے، مردود ہے۔ تیسرے ہے مشرکین کی عبادت، مشرکی جو اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ کسی اور کی بھی عبادت کرے۔ وہ اللہ کے لیے نماز پڑھ رہا تھا، کوئی اور آیا تو اس نے اس کو بھی دکھانے کے لیے نماز شروع کر دی، یہ شرک خفی ہو گیا نا۔ تو یہ مشرک کی عبادت ہے اور اس کی عبادت مردود ہے، وہ شریک کر رہا ہے نا اللہ کے ساتھ دوسرے کو بھی، وہ عبادت وہ مردود ہے۔ پھر کافر کی عبادت جو اللہ کی سوا کسی اور کی عبادت کرے، یعنی اللہ کی نہ کرے کسی اور کی کرے تو وہ کافر ہے، اور غیر اللہ کی عبادت کیا ہے؟ مردود ہے۔ پھر ہے منافق کی عبادت، منافق بھی عبادت کرتا ہے لیکن ظاہر میں کرتا ہے، بس باطن میں اللہ کا انکار کرتا ہے، دل سے نہیں مانتا، تو اس کی عبادت بھی کیا ہے؟ مردود۔ تو منافق کی عبادت مردود، کافر کی عبادت مردود، مشرک کی عبادت مردود، بدعتی کی عبادت مردود، اور مومن کی عبادت مقبول۔ مومن کی عبادت کیسی عبادت ہوتی ہے؟ جو ان طریقوں کے مطابق جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرنا۔ عبادت کی قبولیت کی دو بڑی شرائط ہوئی، نمبر 1 خالص اللہ کے لیے، اور نمبر 2 مقرر طریقوں کے مطابق۔ کہ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس فیہ فہو رد، جس نے ہمارے اس دین میں کوئی ایسی نئی رسم پیدا کی جو اس میں نہیں تھی تو وہ مردود ہے، رد، ریجیکٹڈ۔ یعنی جو طریقہ ہم نے مقرر ہی نہیں کیا تو اس طریقے پہ کام کر رہے ہو تو وہ قبول ہی نہیں، ریجیکٹڈ ہے۔ مثلا آپ کسی کو کوئی سیمپل دیتے ہیں کہ ہمیں اس کے مطابق پروڈکٹ بنا دو، کوئی فیکٹری ہے چیزیں بناتی ہے، تو آپ ان کو کہتے ہیں کہ ہمیں پانی کی بوتل بنا دے اس سائز کی، اس رنگ، اس شکل، اس ڈیزائن کی، پورا یہ ڈیزائن تیار ہوتا ہے ہر چیز، اور پھر آپ وہ فیکٹری ہوتے، لیکن جس وقت مال بن کے آتا ہے تو نیلے کی جگہ پیلا لگا ہوا ہوتا ہے، آپ کیا کریں گے؟ ریجیکٹ کریں گے؟ کبھی ہوا ایسا دنیا میں؟ بہت بار، کیونکہ وہ اس طریقے کے مطابق نہیں تھی جس کے مطابق آرڈر کیا گیا تھا۔ ہمیں بھی جس طریقے کے مطابق نماز کا حکم دیا گیا، اگر ہماری نماز اس طریقے پر نہیں تو کیا ہے؟ ریجیکٹڈ۔ یہ یاد رکھنے کی بات ہے۔ تو ہم یہ کورس کیوں کر رہے ہیں؟ تاکہ ہمیں صحیح طریقہ پورے دلائل کے ساتھ پتہ چلے کہ ہم نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ اب یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اور خوب اپنی منمانیاں کر رہے ہوتے ہیں، اس میں کبھی دوپٹہ ہی ٹھیک نہیں، کبھی وہ باریک ہے، کبھی ٹخنے ننگے ہیں، کبھی لباس ٹائٹ ہے، کبھی وضو ڈھنگ کا نہیں کیا ہوا، کبھی قبلے کی طرف ہی رخ کرنے کا نہیں، کبھی کھڑے ہونے کے بجائے بیٹھ کے نماز پڑھنا، اور اگر کوئی منع کر دے تو چیخ پا ہو جاتے ہیں، ناراض ہو جاتے ہیں کہ شکر نہیں کرتے ہم پڑھ رہے ہیں، تم پر بھی احسان ہے اور اللہ پر بھی احسان ہے۔ تو یاد رکھیے کہ جب تک ہم اس طریقے کو اختیار نہیں کریں گے جو مقرر کیا گیا ہے، اس وقت تک کیا نہیں ہوگا؟ قبولیت نہیں ہوگی۔ تو عبادت کے کچھ اصول ہوتے ہیں۔ نمبر 1 اخلاص، وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة۔ نمبر 2 دوسری شرط اسے اللہ نے مشروع کیا ہو۔ قرآن مجید میں آتا ہے ثم جعلناك على شريعة من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون انهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وان الظالمين بعضهم اولياء بعض واللہ ولی المتقین۔ اب یہ دلیل ہے کہ اس طریقے کے مطابق کام کرنا ہے جو اللہ نے مقرر کیا۔ سورۃ الجاثیہ آیت نمبر 18-19 نمبر لکھ لیں، آیت گھر جا کے مکمل کریں، آیت مکمل کیجئے، ہوم ورک۔ ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر، ترجمہ اس کا پھر ہم نے تمہیں دین کے معاملے میں ایک واضح راستے پر لگا دیا، سو اسی پر چلو اور ان لوگوں کی خواہشات کے پیچھے نہ چلو جو نہیں جانتے، بلا شبہ وہ اللہ کے مقابلے میں ہرگز تمہارے کسی کام نہیں آئیں گے، اور یقیناً ظالم لوگ ان کے بعض کے دوست ہیں، اور اللہ متقی لوگوں کا دوست ہے۔ نمبر 3 اس طریقے کی وضاحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہو، یعنی قرآن میں جیسے حکم ہے نماز پڑھو تو اس کی وضاحت کس نے کی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس طریقے کی وضاحت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہو۔ یاد رکھیے عبادت کا نمونہ اور عبادت کی وضاحت کرنے والے خود رسول اللہ ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب۔
اور جو رسول تمہیں دیں وہ لے لو، اور جس سے روکے رک جاؤ، اور اللہ سے ڈرو، یقیناً اللہ بہت سخت سزا دینے والا ہے۔ نمبر 4، امید اور خوف کے ساتھ عبادت ہو۔ کیا ہو؟ امید اور خوف کے ساتھ عبادت ہو۔ پیغمبروں کے بارے میں آتا ہے کہ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین، کہ بے شک وہ نیکیوں میں جلدی کرتے تھے اور ہمیں رغبت اور خوف سے پکارتے تھے، یعنی نیک کام کر کے بھی ان کے اندر رغبت بھی ہوتی تھی، خوف بھی ہوتا تھا، ڈر بھی اور امید۔ رغبت امید کو کہتے ہیں، اور وہ ہمارے لیے عاجزی کرنے والے تھے۔ نمبر 5، عبادت مشروع اوقات اور مقدار سے ہو۔ کس سے ہو؟ مشروع اوقات۔ وہ کون سے ہوتے ہیں؟ فجر کب پڑھی جائے گی؟ سورج نکلنے سے پہلے۔ اور اگر کوئی روٹین ہی ہے بنا لے کے جب اٹھیں گے پڑھ لیں گے، تو یہ کیا ہے؟ یہ پھر عبادت نہیں ہے، اپنی منمانی ہے۔ مقرر مقدار کے مطابق ہو۔ 2 رکعتیں ہیں تو 2 ہی پڑھنی ہے، 4 نہیں پڑھنی۔ زیادہ ہوشیار نہیں بننا، اسمارٹ نہیں بننا کہ ہم تو 4 بھی پڑھ لیتے ہوتے ہیں، آپ صرف 2 پڑھتے ہیں۔ جی 2 ہی ہیں، اوقات اور مقدار دونوں۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، الحج اشہر معلومات۔ نمبر 6، بلوغت سے وفات تک عبادت۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، یہ نہیں کہ اب وہ اصل میں بوڑھی ہو گئی ہوں نا، اب تو نماز چھوڑ دی، نہیں، اب کیا کریں، اب تو اٹھا ہی نہیں جاتا، اب کیا نماز پڑھنی ہے؟ نہیں اٹھا جاتا، بیٹھ کے پڑھ لو۔ اب تو گھٹنے ہی چلے گئے ہیں، تو اب جیسے کھڑے ہوں تو کوئی بات نہیں، کرسی پہ بیٹھ دیں۔ اب تو نیچے سجدے میں جائے تو اٹھا نہیں جاتا، کوئی بات نہیں، اشارے سے پڑھ لیں، ٹھیک ہے نا۔ تو موت تک بستر مرگ پہ بھی پڑے ہوئے ہیں، تب بھی اگر ہوش ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کئی لوگ قومے میں بھی ہوتے ہوئے نماز کے اوقات میں اشارے کر رہے ہوتے ہیں نماز کے، اور ہم نے دیکھو کچھ لوگ، کبھی آپ کو بھی ہو سکتا ہے یہ خواب آیا ہوگا، خواب میں نماز پڑھ رہے ہیں، بڑی مشکل سے آپ سارے کام کر رہے ہوتے، جو کہ نیند میں ہے نا، تو وہ ہاتھ اٹھانا اور رکوع اور سجدہ، لیکن آپ کر رہے ہوتے ہیں، یہ تو فکر ہوتی ہے نا۔ پھر اگلا ایک اہم حصہ یہ ہے کہ عبادات میں مختلف لوگوں کے مختلف حالات ہوتے ہیں۔ اب اپنے آپ کو دیکھنا ہم کہاں ہیں۔ 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں عبادت کے اعتبار سے۔ نمبر 1، سابقون، سبقت لے جانے والے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو فرائض اور مستحبات بجا لاتے ہیں، یعنی صرف فرض نماز نہیں پڑھتے،